بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، یوں تو ایمان والا ہونے کی یعنی مومن ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور جس کے اعمال و افعال سے اس کے پڑوسی محفوظ ہوں، یعنی اس کے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری پہچانیں ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے پہچان پیش کر رہا ہوں وہ قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، اور اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر تقریباً ایمان والوں کی، نیک بندوں کی، صالح لوگوں کی 12 علامتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ ان کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ لقمان کے بالکل آخر میں آیت نمبر 63 سے لے کر اور بالکل آخر تک آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے۔ میں نے وہیں سے چند ایک پہچانیں لی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اور اگر کہیں ان کا واسطہ کسی جاہل سے پڑ جاتا ہے، یعنی ایسے آدمی سے پڑ جائے جس کو سمجھانا بہت مشکل ہو، تو پھر اس کو سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک پہچان ہے، سب سے پہلی پہچان۔ دوسری پہچان، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یہاں رکوع اور سجدے کا ذکر ہے، قیام کا بھی ذکر ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں۔ اور اس کے سوا دوسری اسی آیت کی تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور باقی حالتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کی بتلائی کہ وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ، اس سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج سے تقریباً 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں ایک پتھر ڈالا گیا تھا، وہ گرتے گرتے آج پورے 70 سال ہو گئے، اور آج وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے، اور یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔
ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جو سانپ ہیں وہ اونٹ کے اوج کی طرح موٹے، اتنے موٹے ہیں، اور جو بچھو ہیں وہ کھچر کے برابر ہیں۔ عزیز دوستو، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہنم کے اور جہنمیوں کے حالات اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کو کس طریقے سے سزا دی جائے گی، کس چیز میں ان کو بند کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، لیکن سمجھ کر پڑھنا ہوگا، تب یہ سمجھ میں آئیں گی بات۔ تو عزیز دوستو، جہنم واقعی بری جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اس کے آگے کہ وہ اس لیے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ جہنم واقعی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر ہم گناہ گار ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت دن سزا بھگتنے کے بعد ہم یقیناً جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ کہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے کی تمہارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں سے نکل کر کے چلے بھی جائیں تو کیا تھوڑے سے وقت کے لیے بھی وہ کم ہے کیا؟ ایک حدیث ہے، میرے سامنے سے اس کی سند نہیں گزری، میں نے کئی لوگوں سے اس حدیث کے بارے میں معلوم بھی کیا ہے، لیکن کوئی نہیں بتا سکا، لیکن میں نے وہ حدیث پڑھی ہے فضائل اعمال کے اندر۔ حالانکہ فضائل اعمال کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دے اور وقت گزرنے کے بعد وہ پڑھ بھی لے تو اس کو ایک حکم جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، اور ایک حکم کی مقدار 80 سال ہے، اور 80 سال اور ایک سال 360 دن کا ہے، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس کے نیچے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی شرح لکھی ہے کہ اس کی سزا تقریباً 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہو گئی۔ عزیز دوستو، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر بالفرض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کہیں یہ حدیث مل جائے اور اس حدیث کی سند موجود ہو اور یہ حدیث بالکل صحیح ہو اور وہ ہم لوگوں پر فٹ ہو جائے کیونکہ ہم نمازوں کو قائم نہیں کرتے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے عزیز دوستو، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلا رہا ہوں، اگر کوئی نمازوں کا پابند ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، برے اعمال سے بچ رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے جہنم سے بچنے کا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائیوں سے بچ رہے ہوں۔ عزیز دوست، آپ نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے، کسی سے بولنے سے پہلے، ایک بات اور واضح رہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کے بعد سنتوں کے بعد پڑھنا ہے یا فرضوں کے بعد، تو جو وظائف فرض نماز کے بعد جو لکھے گئے حدیثوں کے اندر وہ فرضوں ہی کے بعد پڑھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہے، اگر اس دن مر جائے جس کی صبح فجر کی نماز میں یہ الفاظ کہہ لیے ہوں تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اگر اس رات مر جائے جس کی مغرب میں یہ الفاظ کہہ لیے ہوں تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ جہنم سے بچنے کا ایک مختصر وظیفہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جہنم سے پناہ مانگتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے سامنے ڈرتے رہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ چوتھی چیز، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچ نہیں کرتے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ اس کی یہ 2 علامتیں عزیز دوستو، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول نہیں کرتے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ ایسا بھی نہیں کہ بھوکا پیٹ ہے، کھانا پورا نہیں مل رہا ہے
ایسا بھی نہیں ہے ننگا بدن ہے کپڑا پورا نہیں مل رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کپڑا بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پھر بھی خرید رہے ہیں اور پھر بھی رکھ رہے ہیں اور ڈھیر لگا رکھے ہیں، اور پھر اللہ کی ناشکری کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ایسا وہ نہیں کرتے۔ اور دوسری تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تب بھی وہ کنجوسی نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے میں اتنا بھی نہیں کرتے کہ وہ خود مانگنے والے بن جائیں کہ آدمی نے اتنا دے دیا کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ بچایا ہو، ایسا بھی نہیں کرتے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو ہے کنجوسی بھی نہ کریں اور فضول خرچی بھی نہ کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، وہ کسی کے سامنے رکوع کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی کی ایسی حمد و ثنا کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے شایان ہو، اور نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دیکھنے والا یوں سمجھ جائے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ وہ مکمل طریقے سے اللہ ہی کو اپنا معبود ٹھہراتے ہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ کسی جاندار کو، اور یعنی نہ کسی جانور کو اور نہ کسی انسان کو، الا یہ کہ جس کا قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا ہو۔ اب حلال قرار کس چیز کو قتل کرنے کا دیا ہے؟ جو ہم کو نقصان پہنچا رہا ہو، جو کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، جس نے اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا، اس میں مذہب و ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ عزیز دوستو، یہ بھی حکم ہے۔ تو یہ بات واضح رہے، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، یعنی نقصان دینے والی چیزوں کو، ان کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی یا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار نہیں دیا، تو ہم نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ ان کو مار سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے اہل و عیال کو بھی نیک بنا، اور ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ عزیز دوستو، یہ میں نے مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو سورۃ لقمان کے آخر میں بالکل آپ کو مل جائیں گی۔ ہیں تو یہ تقریباً 12 چیزیں، لیکن میں نے ان میں سے کچھ چیزوں کو اسکپ کیا ہے، یا تو یوں سمجھ لو کہ وہ میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہیں، یا پھر یوں سمجھ لو کہ میں نے جان بوجھ کر اسکپ کیا ہے۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی تفصیلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ میں کوشش کروں گا اور کوئی ویڈیو اس موضوع پر نہیں آتی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی کمنٹ میں کوئی سوال بھی نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اس لیے اس کا دھیان رکھیں، آپ سوال کریں گے میرا علم بڑھے گا، میں کتابوں سے، معتبر کتابوں سے، میں معتبر علماء سے اس کی تحقیق کر کے اس مسئلے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جذبات میں اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے دھو دھو کر نکال دے، اور جو باتیں صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر جو ہے یعنی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم سب کو جو ہے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق باتوں کو کہنے اور حق باتوں کو سننے اور
پر ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، موقع بھی عطا فرمائے اور آسانی بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔